اس کمیٹی کے ذمے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے حالات کے علم میں آنے کے بعد فوری طور پر اس کمیٹی کو تشکیل دیا اور ہم لوگ وہاں پر پہنچے. وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیا تو تشویشناک حالات تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 دن لگاتار جو آپس میں ہم نے مشاورت کی، ایڈمنسٹریشن سے کی اور ایکشن کمیٹی کے ممبران سے کی، لوگوں سے ملے، میڈیا سے بات ہوئی، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے تاکہ کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے، حالات جو ہیں وہ بے قابو نہ ہو جائیں. اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی. پاکستان سے محبت کرنے والے وہ سارے لوگ تھے، لیکن یقیناً جس وقت اتنا موب اکٹھا ہوتا ہے یا موبلائزیشن ہوتی ہے یا کوئی کہیں مجمع ہوتا ہے تو اس میں دوسرے لوگ بھی گھس آتے ہیں، مختلف الخیال لوگ بھی آ جاتے ہیں، پاکستان سے جو بغض رکھنے والے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. تو یقیناً جو بھی اس وقت کسی نے نعرہ بازی کی، ان لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. انہوں نے واشگاف طور پر بھی ہمیں بتایا. جب ہم ان سے ملے تو ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان سے بڑا پیار کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو اس وقت جب ان سے یہ بات ہوئی تو ان کے سارے مطالبات جو تھے وہ ایک ایک کر کے وہ رکھتے گئے. ہم نے اس پر پورا غور و خوض کیا اور جو چیزیں عوامی مفاد میں تھی، کشمیر کے لوگوں کے فائدے میں تھی اور وہ فوراً ہو سکتی تھی، وہ فوراً کر دی گئی. باقیوں کے لیے جو ہے وہ ایک میکانزم بنا دیا گیا جس پر انہوں نے ایگری کیا. اور پھر یہ جو گزری رات ہے 4 بجے کے قریب جو ہے یہ فیصلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور وہ موب جو تھا وہ بھی خوش ہو گئے اور وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. لیکن اب جو بات میں ان بھائیوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں، کشمیر کے اپنے نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں، تمام سیاسی جماعتوں سے کرنا چاہتا ہوں، ایکشن کمیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس میں کوئی نفرت جو ہے وہ پروان چڑھے. یہ محبت ہی ہے جو مسائل کا حل دیتی ہے. نفرتوں سے تباہی تو ہو سکتی ہے، تعمیر نہیں ہو سکتی. وقتی طور پر کوئی چھوٹی موٹی سیاست میں مشہوری تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایسی سیاست نہیں ہے جس سے کسی کا کوئی فائدہ ہو سکے. تو ہم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اس ملک کی محبت کرنی ہے. ملک ہے تو ہم ہیں. کشمیر اور پاکستان 2 الگ ملک نہیں ہیں. گو ان کی ریاست ہے، ان کو سارے ان کے پاس اپنا نظام ہے، اپنی اسمبلی ہے، اپنی سیاست ہے. اسی طرح جیسے ہمارے ایک فیڈریشن ہے یا تعلق ہے وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی پاکستان کے لوگوں نے کہ دل میں محبت ہے کشمیر کے لیے یا انہوں نے قربانیاں دی ہیں آج 75 سال سے، اسی طرح کشمیر کے لوگوں نے جتنی پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ ہمارے بدن کا حصہ ہے. جس طرح ابھی میرے قائرہ صاحب نے کہا کہ وہ شاہ رہ گیا ہے اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال تک کشمیر کے لیے جنگ لڑیں گے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. اور پھر جناب بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ لواں گے سارا کشمیر لواں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب جتنے پاکستانی ہیں سیاسی پارٹیوں سے بھلا تر ہو کر ہم ایک بطور قوم جو ہے وہ کشمیر کا کاز ہمارا کاز ہے، کشمیر کی خوشیاں ہماری خوشیاں ہیں، کشمیر کا دکھ ہمارا دکھ ہے. اس لیے یہ تو وہ خاطر جمع رکھیں کہ جو کچھ بھی ہو سکا پاکستان سے وہ جائے گا ان کی بہتری کے لیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. لیکن کشمیر کے خطے کو سکون دینا، وہاں پر ہر قسم کا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر قائم کرنا، وہاں لوگوں کی جان کی حفاظت کرنا، وہ ہر کشمیری پر بھی فرض ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں کوئی دنگا فساد ہو، جہاں حالات خراب ہوں یا کوئی مشکلات پیدا ہوں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں جو اس وقت تک بھی ایک ظلم اور بربریت کی چکی میں پس رہے ہیں، دیکھیں کتنا فرق ہے. مقبوضہ کشمیر والوں کی کچھ سنتا ہے، لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ بھاگی فیڈرل گورنمنٹ بھی جاتی ہے، لوکل گورنمنٹ بھی جاتی ہے، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بتائیں ہم آپ کی کیا خدمت کر سکیں. اس لیے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ کشمیر سے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے.
اس لیے کشمیری بہن بھائیوں کو بھی میری گزارش ہوگی کہ آپ پاکستان اور کشمیر اس میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا، ہم میں کوئی نفرت نہیں ڈال سکتا، ہمیں کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں کر سکتا، اللہ معاف کرے کبھی بھی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک ہیں اور ہم سب مل کر اس خطے کی جو ہے وہ تعمیر و ترقی کا سوچیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی بن پڑا ہم کریں گے، لیکن امن امان قائم رکھنا، محبت کے دریا بہانا ان کا کام ہے۔ اور کشمیری بڑے بہادر لوگ ہیں، سچی بات ہے، بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان سے اور کشمیر سے عشق کرنے والے لوگ ہیں، اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، اور ہمارے دل سے بڑے قریب ہیں۔ جو ایک اعلیٰ سطحی وفد پرائم منسٹر آف پاکستان کی آزاد کشمیر کے جو اس وقت صورتحال تھی وہاں پہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی ان سے مذاکرات کے بعد آج ابھی اسلام آباد میں ہم واپس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جو اعلیٰ سطحی وفد تھا اس کا جو معاہدہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ طے پایا ہے اس کے نتیجے میں کشمیر میں امن کی بحالی ہوئی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر میں عوامی مفادات کے حوالے سے اور ان کے مسائل کے حوالے سے احتجاج کی ایک کال دی تھی، جو ظاہر آزاد کشمیر کا اپنا ایک انٹرنل میٹر تھا، لیکن جب اس احتجاج کا آغاز ہوا تو وہاں پہ کچھ پرتشدد مظاہرے دیکھنے میں آئے، جس سے قیمتی انسانی جانوں کا نقصان بھی ہوا، جس میں ہمارے پولیس کے کچھ کانسٹیبلز اور کچھ جو مظاہرین تھے وہ لوگ شامل تھے۔ تو سب سے پہلے تو ان سب کی فیملی سے ہم دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے انٹروین کیا اور 5 وفاقی وزراء اور راجہ پرویز اشرف صاحب فارمر پرائم منسٹر اور جو ہمارے فارمر کشمیر افیئرز کے منسٹر ہیں قمر زمان کارا صاحب، ان پہ مشتمل یہ وفد جو ہے اس کو تشکیل دیا گیا۔ 2 دن ہم وہاں پہ رہے۔ ایکشن کمیٹی کے ممبران سے ہمارے مذاکرات کی 3 ادوار ہوئے اور ان کے جو مطالبات تھے وہ قطعی طور پہ عوامی نوعیت کے تھے، جو ظاہر ہے وہاں پہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا بھی جو مینڈیٹ ہے اور ان کی جو فوکس ہے وہ عوامی فلاح و بہبود کے اوپر ہے، لہٰذا اس میں کوئی ایسے اختلافی نوٹ نہیں تھا، لیکن چونکہ ان معاملات کو یا ان مطالبات کو حل کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی، اس کے لیے ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے رابطہ کیا اور ہمارے ڈیلیگیشن کے جو ہیڈ تھے رانا ثناء اللہ خان صاحب، ان کے رابطے کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے انہیں مکمل ایتھرائز کیا کہ آپ جس حد تک بھی وعدہ کریں گے، فیڈرل گورنمنٹ اپنی تمام تر یہاں پہ جو ہمیں مالی مشکلات درپیش ہیں پاکستان کو، اس کے باوجود جتنے ارب روپیہ بھی آزاد کشمیر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ وعدہ کریں گے اتنے انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی، اور وہ تمام فنڈز جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے جو ہم نے کمٹ کیے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بالکل کمیٹڈ ہے کہ وہ فنڈز انشاءاللہ فراہم کیے جائیں گے۔ میں ایکشن کمیٹی کے ممبران کی جو ہمارے ان سے 3 ادوار ہوئے مذاکرات کا یہ ذکر ضرور کروں گا کہ انہوں نے سب نے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کیا، اپنا جو میڈیا بیان انہوں نے دیا، پرائم منسٹر کا جو کنسرن تھا آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے اور وہاں جو کشیدگی پائی جا رہی تھی اس پہ جو انہوں نے ایکشن لیا، اس وقت کو وہاں کے بھیجا اور تمام تر وسائل جو ہے وہ بروئے کار تمام تر وسائل جو ہے وہ اس کمیٹی کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قائم کردہ حکومتی کمیٹی کے ارکان گفتگو کر رہے ہیں۔